بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنو سامعین، آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تاریخ کی سب سے بدکار عورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک اس دنیا کا وجود ہے یہ تب تک لوگوں کے ذہنوں میں رہے گی اور اسے بھولنا ناممکن ہوگا۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب روم پر سیزر اگستس حکومت کرتا تھا۔ فلسطین کی سرزمین پر اگستس کا مقرر کردہ ایک گورنر ہیرولڈ اعظم کی حکومت تھی۔ ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور زراعتی اعتبار سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی، اس لیے یہاں کا گورنر ہیرولڈ روم کے سیزر کا بہت چہیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ یروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیرولڈ کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جیسے ہی ہیروڈیاس نے جوانی میں قدم رکھا، سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہیروڈیاس کے ساتھ شادی کرے اور ہیروڈیاس اس کی بیوی بنے۔ ہیروڈیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی، وہاں اس میں غرور بھی انتہا کا تھا۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا۔ اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیاس کا رانی بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگا۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تھی تو حاکم فلسطین خود اس کے افتتاح کے لیے آئے۔ اس دن یروشلم کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور ہر شخص یہودی جشن منانے میں مصروف تھا۔ اس جشن میں جہاں یروشلم کے مرد و زن شریک تھے، وہاں ہیروڈیاس بھی اس جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی۔ اس دوران اس کی ملاقات ہیرولڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوتی ہے اور فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ فلپ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، مگر ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی بیویاں رکھنا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر کیسریا لے گیا۔ ہیروڈیاس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی کیونکہ وہ جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی۔ اس کو ہر وہ چیز اب حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر کیا کریں ہوس کا۔ ہیروڈیاس کی بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی محل میں پہنچتے ہی مزید بڑھ گئی۔ اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ فلپ، جس کی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے وارث کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے اور کیسریا کی ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ہیروڈیاس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ کنیز نے ہیروڈیاس کو بتایا کہ لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب ہی ہو کر اس نے بوڑھی عورت کے پاس جانے کا ارادہ کنیز سے ظاہر کیا اور کنیز اسے لے کر ایک دن اسی بوڑھی عورت کے پاس لے کر غار میں پہنچ گئی۔ ہیروڈیاس کے پوچھنے پر بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ضرور ہوگی اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ تیری اولاد کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ بوڑھی عورت کی اس پیشن گوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی۔ ابھی اس خوشی میں ہی تھی کہ بوڑھی عورت نے اسے بتایا، لیکن تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ ہیروڈیاس یہ سن کر واپس چلی آئی اور چند ہی دنوں بعد ہیروڈیاس اس امید سے ہوئی اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا۔ مگر بات رہی فلپ کو، اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی کیونکہ وہ لڑکے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کے تخت کا کوئی وارث ہو سکے۔ ہیروڈیاس کی اہمیت اس محل میں اب پہلے جیسی نہ رہی اور چند ہی دنوں کے بعد فلسطین کا حاکم ہیرولڈ اعظم اور فلپ کا باپ ہیروڈیاس کا سر چل بسا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ فلسطین کی تقسیم میں سے چھوٹا حصہ فلپ کے حصے میں آیا اور سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ جو فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹیپاس کے حصے میں آیا، جسے ہیرولڈ ثانی بھی کہا جاتا تھا۔ ہیروڈیاس اور اینٹیپاس کی پہلی ملاقات ہیرولڈ اعظم کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹیپاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہیروڈیاس کی ہی ادائیں تھی جس نے اینٹیپاس کو اس کا دیوانہ بنا دیا۔ ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی جس کے لیے اس نے اینٹیپاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔
دوستو ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی سلطنت کے عہدیداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ اینٹیپاس جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھینچا چلا آیا۔ ہیروڈیاس نے نہایت چالاکی سے اینٹیپاس سے اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدے لے لیے کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا، اور ایک دن دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹیپاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئی۔ اس کے بعد رومن حکومتی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹیپاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹیپاس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان دنوں حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ کو عیسائی یوحنا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ آپ کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا۔ لوگ جوک در جوک آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے تھے اور حق کی بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ ہر خوف سے پاک اور اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور آپ کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹیپاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹیپاس نے اس جانب تو کوئی توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ کو اپنے باغ کی سیرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹیپاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ کے قتل کا فرمان جاری کر دیں، مگر اینٹیپاس یہ بات ہرگز نہ مانتا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، جو اب جوان ہو چکی تھی، اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے، یہ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ پر پڑی۔ حضرت یحییٰ کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اس نے حضرت یحییٰ کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت یحییٰ کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور ہتک امیز تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آن پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیدار شمولیت کے لیے آ رہے تھے۔ بادشاہ اینٹیپاس کے قدموں میں تحفے کے ڈھیر لگے تھے، اور ہیروڈیاس بادشاہ اینٹیپاس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال قبل ہی سلومی کو رقص کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی، اور وہ اب اس میں یکتا ہو چکی تھی۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ اینٹیپاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا، اور پھر بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جو کہ بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ گیا، اور سلومی 7 رنگ کے 7 لباسوں میں ملبوس تھی، اور رقص کے دوران اس نے ان 7 رنگوں کے 7 لباسوں کو باری باری اتار پھینکا۔ یہ رقص کئی گھنٹے جاری رہا، اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ بخدمت سلومی نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکے، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ دن بعد ہی سیزر اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا، اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹیپاس کو شکست فاش دے دی، اور اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سرعام روم لے جانے کا حکم دے دیا۔ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے، اور پھر شہنشاہ روم نے میرے دوستوں ان دونوں مجرموں کو اسپین کے ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ سلومی کی باقی زندگی ایگریپا کے بھتیجے ارطبولس کی غلامی میں گزری۔ میرے پیارے دوستو، یہ غرور اور تکبر سے بھری اس ملکہ کا حشر ہے، جس نے اپنی ساری زندگی اور زیادہ کی ہوس میں گزار دی، اور اس کی ہوس یہاں پر ختم ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہوس اور لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کبھی ختم نہیں ہوتی۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی ایسے معجزات رکھے ہیں کہ انسان اگر ایک طرف دیکھے گا تو کچھ اور ہی منظر ہوگا، اور جب وہ دوسری دفعہ اس جگہ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جگہ ہی تبدیل ہو گئی ہوگی۔ تو ناظرین و سامعین، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں لالچ اور ہوس کو ختم کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے اور اپنی تمام قدرت کی چیزوں سے ہمیں زندگی میں جینے کا مقصد دیا ہے۔